شادی کی تقریبات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ دلہے والے اور دلہن والے بھی تقریبات پر ٹیکس ادا کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں شادیوں کا سیزن عروج پر پہنچنے پر شادی کے خواہش مند افراد پر نیا ٹیکس بام گرا دیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے شادی کی تقریبات پر ٹیکس لگا دیا گیا اور ایف بی آر کے اس اقدام کے تحت شادی ہالز کے مالکان نے آئندہ تقریبات پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جمعے کے روز ایف بی آر کے حکام اور شادی ہالز کے مالکان کی تنظیم کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران شادی اور دیگر تقریبات پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے پر شادی ہالز کے مالکان اور ایف بی آر میں معاملات طے پا گئے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن نے کہا کہ آئندہ شادی ہال میں تقریب کرنے والے ہر شخص سے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ ایف بی آر حکام کی ہدایت کے تحت کیا گیا ہے۔ اس رقم کا شادی ہال کے کرائے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آر اور شادی ہال مالکان میں معاملات طے پا جانے کے بعد اب تقریب کرنے والی پارٹی کو شادی ہال کے کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا، جسے ایف بی آر کو فراہم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ شادی ہال مالکان کو ادا کی جانے والی رقم اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ واضح رہے کہ شادی ہالز پر ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے طویل عرصے سے معاملات زیر التوا تھے، تاہم اب فوری طور پر شادی کی تقریبات پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کے صدر رانا رئیس نے کہا ہے کہ شادی ہال میں تقریب کرنے پر پارٹی سے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا اور ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کا فیصلہ ایف بی آر حکام کی ہدایت کے تحت کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی ہالز کے کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم کا شادی ہال مالکان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے شادی کی تقریبات کرنے والے شہریوں سے بھی گزارش کی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر ایف بی آر پالیسی کا خیال رکھا جائے۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا میں شادی کی تقریبات پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کے ساتھ ساتھ بیوٹی پارلرز پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شادی ہالز اور بیوٹی پارلرز مالکان کو سیلز ٹیکس آن سروسز کے فکس ریٹس اور پرسنٹیج ریٹس میں کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا، جس کے بعد وہ اپنے منتخب کردہ نظام کے مطابق اپنا ماہانہ ٹیکس کیپرا کے ساتھ جمع کروائیں گے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ ٹیکس چوری میں ملوث کاروباری شخص یا ادارے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان اقدامات کے لیے کے پی کے سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2022 میں ترامیم کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہیرا نوید کو دیجیے اجازت۔ اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات اور تازہ ترین خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔